بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 167۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اتبعوا لو انا لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرۃ علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ وقالا اور کہیں گے اللہ زینا وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو کاش، انا کے، لنا ہمارے لیے ہوتا، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا، فنا تبرأ تو ہم بیزار ہوتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہوئے، منا ہم سے۔ کذالکا اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما اور نہیں، ہم وہ بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، جب وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کی ہم کو مہلت مل جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کر دیں جس طرح یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی حقیقت دکھا دے گا کہ سر تا سر حسرت و پشیمانی کا منظر ہوگا اور وہ آگ سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بس فرمایا پھر وہ عذاب دیکھ لیں گے اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی اور نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آئے گی، دوستیاں کٹ جائیں گی اور رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ بلا دلیل باتیں ماننے والے اور بے وجہ اعتقاد رکھنے والے اور پوجا پاٹ اور اطاعت کرنے والے جب اپنے پیشواؤں کو اس طرح بری الزما ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہایت حسرت و یاس سے کہیں گے کہ اگر اب ہم دنیا میں پھر جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہوئے، نہ ان کی طرف التفات کریں گے، نہ ان کی ہم بات مانیں گے، نہ انہیں شریک خدا سمجھیں گے، بلکہ اللہ وحدہ کی خالص عبادت کریں گے۔ فرمایا لٹایا تو نہیں جا سکتا تمہیں دنیا میں، کیونکہ یہ قانون الہی کے خلاف ہے اور اللہ اپنے قانون کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، لیکن بالفرض ان کو لٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر انہیں لٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت اس طرح دکھائے گا، ان پر حسرت و افسوس ہے، یعنی اعمال جو نیک تھے وہ تو ویسے ہی ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جسے تند ہوائیں اڑا دیں۔ ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے مگر پاس جاؤ تو ریت کا تودا ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ فرما دیا کہ اب یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں، کیونکہ مشرکین کے لیے دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں سے نجات کی اب کوئی صورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ دنیا کی زندگی میں بھی بارہا تجربہ ہوتا ہے کہ ایک جھوٹے انسان کی تقلید آنکھیں بند کر کے شروع کی جاتی ہے،
حکومت کے آگے اندھا دھند سجدہ کیا جاتا ہے، مگر عین وقت پر آ کر ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ ہر ایک اپنی برآت و پاک دامنی کا اظہار کرتا ہے اور وہ شخص بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ قیامت کی کیفیت اس سے زیادہ درد انگیز ہے۔ جن لوگوں کو آج خدا بنایا جا رہا ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، مرنے کے بعد ان کی قبروں کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور انہیں سجدہ گاہ بنا لیا جاتا ہے، وہ اس روز صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے اپنی عبادت کے لیے کبھی نہیں کہا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو، تو وہ جواب دیں گے کہ میرے اللہ، میں نے تو ان کو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور یہ مضمون میں آپ کو بتاؤں قرآن میں بہت جگہ ہے، لیکن یہ والی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ مائدہ کی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک پیغمبر معصوم کا حال تھا۔ اب ان معبودان باطل کی کیفیت بھی ملاحظہ فرمائیں ذرا۔ جس روز اللہ کافروں کو اور ان معبودوں کو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اپنے حضور میں جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے؟ ان کے معبود عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، ہم کو یہ بات کسی طرح زیبا نہیں تھی کہ تیرے سوا اپنے لیے دوسرے کارساز بناتے، بلکہ بات یہ تھی کہ تو نے ان کے بڑوں کو آسودگیاں دیں یہاں تک کہ تیری یاد بھلا بیٹھے، اور یہ آپ ہی ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ مضمون سورۃ الفرقان میں ہے۔ بس جب ان مشرکین کے اسباب شفاعت ناکام ثابت ہوں گے تو غصہ و انتقام کے مارے دنیا میں دوبارہ جانے کی خواہش کریں گے اور کوشش کریں گے، یعنی آرزو کریں گے کہ اے اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے کہ ان معبودان باطل سے ہم بھی اپنی علیحدگی کا اظہار حقیقتاً کر سکیں، مگر ان کی یہ آرزو بے سود ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ العنکبوت میں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے کچھ بھی گناہ نہ اٹھا سکیں گے، وہ تو بالکل جھوٹے ہیں۔ اور یہ لوگ یقیناً اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے روز ان سے اس بہتان کی ضرور پرسش ہوگی جو وہ بطور جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا بات ہے جو تمہارے پروردگار نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں کچھ نہیں، محض اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ قیامت کے روز یہ لوگ اپنا پورا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ بغیر علم و روشنی کے گمراہ کر رہے ہیں، تو دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اپنے اوپر لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پورا قرآن میں آپ کو بتاؤں میری پیاری بہنوں ایسے مضمون سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود جو لوگ کہیں کہ پیروں فقیروں کو ماننا جائز ہے، ان کی پوجا پاٹ کرنا جائز ہے، تو سوچیں کہ وہ اپنے اوپر کیا بوجھ لاد رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں، دل کو ہلا دینے والی یہ آیتیں ہیں۔ الصفات میں ہے یہ مضمون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ ان ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو، سب کو،
اللہ کے سوا پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر ڈال دو اور ان کو ذرا ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ تم کو کیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اب، بلکہ اس دن وہ سب سر جھکائے فرما بردار کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے۔ وہ اپنے پیروں سے کہیں گے تم ہی تھے جو ہمارے پاس داہنی طرف سے آتے تھے، کبھی بائیں طرف سے آتے تھے۔ پیر کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی ان میں جھگڑا ہوگا۔ اور پیر مریدوں سے کہیں گے کہ ہمارا تم پر کچھ زور تو تھا نہیں، در حقیقت تم خود سرکش تھے، بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم کو بہرحال مزہ چکھنا ہے، بس ہم نے تم کو گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے، غرض وہ سب اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت ہے ان گناہوں سے نکلنے کا، اور اگر ہم سے اس طرح کا کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو یہ وقت ہے اس کی توبہ استغفار کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا اور شکر خدا کرنے کا کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا اور یہ آیتیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ بھی اس رب کی مہربانی ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں گئے جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اس میں وہ اور گمراہ لوگ اوندے ڈالے جائیں گے اور شیطان کے سارے لشکر بھی، اور جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں گے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تم کو تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہم کو ان مجرموں ہی نے بہکایا ہے، بس اب نہ ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی غم خوار دوست ہے۔ کاش ہم کو پھر جانے کا موقع ملتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنوں، قرآن پاک میں آپ قرآن پاک غور سے پڑھتے جائیں، پورے قرآن میں کہیں بھی ان فرقوں کا نام نہیں ہے جن کو ہم نام دے کر ایک دوسرے کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے۔ کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو مسلمان، مسلمین، مسلم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اور فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، سجدہ صرف اسی کو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں یکسو ایک ہی سمت چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ہی جو سمت ہے، ایک ہی جو راستہ ہے، ایک ہی جو سیدھی رسی عرش سے اترتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں